معزز سامعین گرامی قدر، پرسوں ہماری جماعت کے لیے ایک بہت بڑا دکھ کا دن تھا۔ ہماری جماعت کے عصر حاضر کے سب سے بڑے مفتی اور بہت بڑے شیخ الحدیث مفتی عبید اللہ عفیف دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت بات یہ ہے کہ 90 برس کی عمر بالعموم بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے، لیکن کل ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ جو محدث ہوتے ہیں، یہ جو دین کے خادم ہوتے ہیں، یہ جو دین کے مبلغ ہوتے ہیں، جب 90 برس کی عمر میں بھی دنیا سے جاتے ہیں تو ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور ہر دل غمزدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے منبر رسول کے اوپر اور مسند حدیث کے اوپر اتنے وقار اور تمکنت کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں شاگرد 50 برس بخاری شریف پڑھاتے رہے۔ ایک عرصہ ہماری جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے، لیکن شیخ الحدیث ہونا اور قرآن کا خادم ہونا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض صلاحیتیں، بعض باتیں ان میں ایسی تھیں کہ انسان اس کا ذکر اگر نہ کرے تو یہ ایک احسان فراموشی بھی ہوگی، اور اپنے اسلاف کے ان خوبصورت روایات کو اور اپنے اسلاف کے ان خوبصورت تذکروں کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ یقین کیجئے، میں اگر صرف اپنی ذات کی بات کروں یا ابتسام بھائی کی بات کروں، یہ اتنی باروب شخصیت تھے اور اتنے بڑے حدیث کے امام تھے، ان کی طبیعت میں بہت زیادہ جلال بھی تھا اور یہ بڑے باروب تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مبشر ربانی حافظہ اللہ، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث جو ان کے شاگرد ہیں، ان کی ڈانٹ سے کپ کپاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ہیبت طاری ہوتی تھی، اور مفتی صاحب بڑے جلالی تھے اور بڑے غصے سے بات کیا کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میں اپنی بات کروں، کئی مرتبہ فون اٹھانے میں اگر تخیر ہو جاتی تو غصے میں آ جاتے، لیکن جب بھی حکم کرتے کہ فوراً ابتسام کو میرے پاس لے کے آؤ یا شام آئے، غصے میں ہوتے۔ یقین مانیے جب بھی بھرپور غصے میں بھی ان کے سامنے گئے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے اور کہتے ہوں تانوں کی کہاں، تہاڈے نال پیار ہی بڑا ہے، تسی میرے علامہ دے پتر ہو، میرے باپ کے قریبی ترین دوستوں میں سے تھے، اور چینیا والی مسجد کے اندر بھی شیخ الحدیث رہے۔ اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی ہر خطا کو معاف فرمائے۔ ہمارے حاجی اکرام صاحب کی مسجد کے بھی ایک عرصہ خطیب رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ خدمات ان کی اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور اس طرح کے محدثین کے لیے ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے۔ اور بلکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے چلے جانے کے بعد ہی ان کی اچھائیاں یاد نہیں کرنی چاہیے، ان کی زندگی میں بھی ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج جماعت کے پاس اگر چند نام موجود ہیں تو میں آپ نوجوانوں کو، آپ بزرگوں کو اور پورے پاکستان کے اہل توحید کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے کہ شیخ مسعود عالم سے استفادہ کیجئے، مولانا ارشاد الحق قصری سے استفادہ کیجئے، حافظ شریف صاحب سے استفادہ کیجئے، زاہدی صاحب سے، علوی صاحب سے۔ یہ چند نام جو آج معاشرے میں، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے، آج یہ چند محدثین، یہ محدثین کی جماعت کی وہ آخری پیڑھی ہے جو ہم سے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ لیتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے برس کتنے کتنے بڑے شیوخ الحدیث دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ آخری لڑی ہے، ان کا اکرام کیجئے، ان کا احترام کیجئے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ ان جیسے شیوخ سے، مفتی عبدالستار حماد صاحب، اب مفتی عبید اللہ عفیف کے بعد پاکستان کے اندر اہل حدیث میں سب سے بڑے مفتی اگر کوئی باقی رہ گئے ہیں تو عبدالستار حماد صاحب ہی ہیں، لیکن ان شیوخ کا اکرام اور احترام یہ ہے۔ آپ نوجوانوں کی، میری یا کسی اور خطیب کی سوشل میڈیا پہ تقریر گھنٹوں سنتے ہیں، جبکہ حق ان کا ہے۔ ان علماء کی اگر کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی گفتگو، کوئی نصیحت، کوئی بات آ جائے تو خدا را اس کو ایک دم نیچے کر کے اگنور نہ کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فیض اور برکت کی وجہ سے آج آپ نوجوان خطباء کی، نوجوان علماء کی ایک نسل دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے استاد اور دادا استاد ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد پچھلے دنوں سرکٹ شارٹ بریک کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر قاری ادریس اعظم صاحب، جو براہ راست میرے بھی استاد ہیں، اور میں نے قرآن پاک کی الف با انہی سے پڑھی ہے، اور اہل حدیث کے اندر
تجوید کا اس سے بڑا امام عصر حاضر میں کوئی نہیں ہے، وہ بھی جلس گئے ہیں۔ آپ سب ساتھیوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس طرح کے جو شیوع ہیں ان کے لیے دعا گو ہوا کیجئے۔ آج میو ہسپتال میں بند سینٹر کے اندر موجود ہیں، جلس گئے ہیں، آپ کی دعاؤں کی شد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ابتسام کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قاری ادریس صاحب کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور میں گواہ ہوں، میں نے اپنا بچپن ان کی سرپرستی میں گزارا ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں ان کی زندگی کے اندر۔ بے شک میں اپنی معلومات کے مطابق کہتا ہوں کہ ایک ولی اللہ ہیں۔ میں نے ان کو ہر وقت لسوڑیاں والی مسجد کے اندر ہی پایا ہے۔ ہر وقت جو بندہ فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں اپنی پوری زندگی گزار جائے، اس سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ایک اور واقعہ جو گزشتہ دنوں پیش آیا جس سے آپ سب آگاہ ہیں، اس حوالے سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ آج دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مغرب ہو، یورپ ہو، اور کل آپ نے یعنی گزشتہ ہفتے آپ نے ہندوستان میں بھی دیکھ لیا، یورپ کی، ہندوستان کی، مغرب کی مسلمان بیٹی حجاب اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر امت محمدیہ کی بیٹیاں اور حوا کی بیٹیاں اور کلمہ گو مسلمان عورتیں، وہ عورتیں حجاب اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور یہاں پہ امت محمدیہ کی کلمہ گو بیٹیاں 8 مارچ کو برہنہ ہونے کی جنگ لڑتی ہیں، 8 مارچ کو بے حیائی کی جنگ لڑتی ہیں۔ 14 فروری بھی آنے والا ہے۔ مسلمان کلمہ گو امت محمدیہ کی بیٹیاں برہنہ ہونے کی جنگ پاکستان میں لڑ رہی ہیں، اور وہ امت کی حقیقی بیٹیاں چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے فرانس میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، اپنے حجاب اور نقاب کے دفاع کے لیے میدانوں میں نکل آئی ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمان کے اوپر بھی یہ تعدیانہ ہے۔ دارالکفر کے اندر دارالاسلام کے مسئلے گھڑنے والوں کے لیے بھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ مدخلیت فکر کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس سوچ کو پرموٹ کیا کہ مودی بھی ولی امر شرعی ہے اور دارالکفر کا حاکم بھی ولی امر ہوتا ہے شرعی طور کے اوپر۔ دارالکفر کے اندر مسلمان کے رہنے کی جو اجازتیں موجود ہیں، آپ نے علماء سے وہ باب بھول دیے اور آپ ان بابوں کو فراموش کر چکے۔ وہاں پہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہندوستان کے قلب سے نئی مسلم ریاستیں مارد وجود میں آئیں۔ وہاں کے مسلمان علماء نے یہ فلسفہ اختیار کر لیا کہ یہ بھی ولی امر شرعی ہے، اس کی بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ تو پھر انقلاب کیسے بپا ہوگا؟ پھر ان بیٹیوں کو ہی سڑکوں پہ نکلنا پڑا، اور اس بیٹی مسکان نے صحابیات کی یاد کو تازہ کر دیا، اور مردوں کے لیے اگر کہا جائے چوڑیوں کا تحفہ بھی پیش کر دیا تو بے جان ہی ہوگا۔ جب مسلمان مرد جہاد سے منہ موڑ لیں اور آزادی کی جنگ کو چھوڑ لیں اور دارالکفر کے احکامات کو فراموش کر دیں، تو پھر مسلمان بیٹیوں کو یہی کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ظالموں اور درندوں کے سامنے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بپا کر کے آج وہاں کے مسلمانوں کو ایک تعزیانہ لگایا ہے، شاید کہ ان کی غیرت جاگ جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مدخلیت فکر کو دفن کر دیجئے۔ یہ کیا فلسفہ ہے کہ جو بھی حاکم آئے، جو بھی حکمران آئے، کافر بھی ہو، اس کی بھی اطاعت ہوگی؟ یہ آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، یہ آپ نے غلط پڑھا، یہ آپ نے غلط سمجھا۔ دارالکفر کے اندر آپ کو اسلامی ریاستوں کا اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ مسلمان کبھی غلام نہیں رہتا، مسلمان ہمیشہ اگر دارالکفر میں ہوگا آزادی کی جد و جہد کرے گا۔ مسلمان کا کوئی مذہب اسلام میں کوئی غلامی کا کنسپٹ ہے کہ مسلمان بھی دارالکفر کے اندر انہی کا ریاست اور سیکولر ریاست کے اندر انہی کا شہری بن کر رہے گا؟ مسلمان کا کام یہ ہے وہاں پہ آزادی کی جد و جہد کرے، اور یہ حقیقی فلسفہ ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان رب